زیادتی کرنے کو اپنی بڑائی کی دلیل سمجھی جاتی تھی، دوسرے کے حقوق کو دبانا ایک قابل فخر کارنامہ سمجھا جاتا تھا۔ جو کثرت آج قلت کو مٹا دینے کی طالب ہے، جو کثرت آج قلت کو مٹا دینے کی طالب ہے، اسے معلوم ہو جائے گا حق باطل پر غالب ہے۔ صدر انجمن اتحاد الطلباء کے روح رواں حضرت مولانا مفتی عبد القیوم حفظہ اللہ اور میرے سامنے بیٹھے ہوئے تمام ساتھیوں، آج میں اس انجمن میں میری تقریر کا عنوان ہے اسلام اور دہشت گردی۔ دوستو، آج آپ میڈیا اور موبائل میں دیکھتے ہیں کہ فلاں جگہ دہشت گردی ہو رہی ہے، فلاں جگہ دہشت گردی پھیلانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ آج دہشت گردوں نے اتنے لوگوں کو موت کی گھاٹ اتار دیا، اتنے املاک برباد ہو گئے، اور ان سارے جرائم کا مجرم اسلام اور اسلام کے نام لیوا کو قرار دیا جا رہا ہے۔ میں اس مختصر وقت میں آپ لوگوں کو بتانا چاہتا ہوں کہ دہشت گرد کون ہے، پورے دنیا میں دہشت گردی پھیلانے والے کون ہیں، یہ زمین کے نیند کس نے حرام کی ہے؟ کیا اس کے ملزم واقعتاً اسلام اور اسلام کے نام لیوا ہے؟ مسلمانوں، اسلامی تاریخ کے مطالعہ کرنے والے جانتے ہیں کہ اسلام نے ہمیشہ صلح و آشتی کی دعوت دی ہے، آپسی محبت و الفت کی دعوت دی ہے، اخوت و بھائی چارگی کی دعوت دی ہے، فتنہ و فساد سے روکا ہے، ظلم و زیادتی سے روکا ہے، حق تلفی اور حق مارنے سے روکا ہے۔ مسلمانوں، اسلام کے عدل و انصاف اور دعوت امن و شانتی کا اندازہ لگانے کے لیے ضروری ہے قبل اسلام کے حالات سے واقف ہو کہ اسلام سے پہلے دنیا کیسے حالات سے گزری ہے۔ مسلمانوں، 6 صدی عیسوی میں دنیا بڑی اضطرابی اور بے قراری کی حالت میں اپنی لمحت گزر کر رہی تھی، ہر طرف فتنہ و فساد پھیلا ہوا تھا، دوسروں پر ظلم و زیادتی کرنے کو اپنی بڑائی کی دلیل سمجھی جاتی تھی، دوسرے کے حقوق کو دبانا ایک قابل فخر کارنامہ سمجھا جاتا تھا۔ مسلمانوں، قیصر و کسریٰ کی تاریخ کسے معلوم نہیں، روم و ایران کی ویرانی کسے یاد نہیں، بخت نصر کے قتل عام سے کون واقف نہیں، جنگ کلاب کے بے دردی سے کون آشنا نہیں۔ الغرض دنیا میں فساد ہی فساد پھیلا ہوا تھا، چاہے روم ہو یا ایران، ہندوستان ہو یا پاکستان، یورپ ہو یا ایشیا، روئے زمین کا کوئی خطہ ایسا نہیں تھا جہاں لوگ امن اور زندگی کی امن و شانتی کی زندگی بسر کر رہے ہو۔ قرآن کریم نے اسی حالات کو بیان کرتے ہوئے قرآن کریم نے کہا ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس، ایسے خطرناک اور تاریک ترین حالات میں ظہور اسلام ہوتا ہے۔ اسلام اس پریشان دنیا کو آپسی محبت و الفت کی پیام سناتا ہے، حقوق انسانی کا پیام سناتا ہے، نصیحت اور خیر خواہی کا پیام سناتا ہے۔ اسلام کہتے ہیں صلح جنگ سے بہتر ہے، چاہے جھک کر بھی ہو۔ مسلمانوں، صلح حدیبیہ کی تاریخ کسے معلوم نہیں، مسلمانوں کو کس طرح آسمائے سفر راستہ میں روکا گیا۔ اسلام کہتا ہے ناجائز کسی کا قتل کرنا جائز نہیں، کسی پر ظلم زیادتی کرنا فساد اور دہشت گردی ہے، اور اللہ تعالیٰ دہشت گردی پسند نہیں کرتا۔ لیکن آج میڈیا میں اسلامی تعلیمات کو مسخ کرنے کی کوشش کی گئی، اسے دنیا والوں کے سامنے مجرم بنا کر پیش کیا گیا، جو امن و شانتی کا داعی تھا اسے مجرم بنا کر پیش کیا گیا، دنیا والوں کے سامنے اسے دنیا والوں کے نفرت دلائی گئی۔ لیکن میں آج اس درندے سے پوچھنا چاہتا ہوں، اے اسلام کے بدنام کرنے والوں، اگر اسلام ایک دہشت گرد مذہب ہے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں دہشت گرد کیوں نہیں تھی؟ ابو بکر، عمر، عثمان، علی رضی اللہ عنہم کے زمانہ میں دہشت گرد کیوں نہیں تھی؟ مغلیہ سلطنات کے زمانہ میں دہشت گردی کیوں نہیں تھی؟ جب ان کے پاس طاقت تھی، قوت تھی، وہ دنیا کو تہہ بارہ کر سکتے تھے۔ لیکن آج جب کہ مسلمانوں کی حکومتیں ختم ہو چکی ہے، وہ محکومی اور مفلوق الحال زندگی بسر کر رہے ہیں، ان پر دہشت گردی کا الزام کیوں لگایا جا رہا ہے؟ کیا اس کے پیچھے کوئی سوچی سمجھی سازش تو نہیں ہے؟ کیا اس کے پیچھے کوئی سوچی سمجھی سازش تو نہیں ہے؟ مسلمانوں پر ظلم بالائے ظلم یہ ہے کہ میڈیا میں اسے مجرم و خطا کار بنا کر پیش کیا جاتا ہے۔ لہذا پہلے تم یہ طے کرو کہ دہشت گردی کسے کہتے ہیں، کہ مال و جان کی حفاظت کرنے کا نام دہشت گردی ہے، اپنے وطن پر قربان ہونے کا نام دہشت گردی ہے، اپنے وطن سے محبت رکھنے کا نام دہشت گردی ہے۔ اگر تم اسی کو دہشت گردی کہتے ہو، ہم فخر سے کہتے ہیں کہ ہم دہشت گرد ہیں، لیکن مسلمانوں دہشت گردی اسے نہیں کہا جاتا، بلکہ کسی کے حریت اور آواز کے سلب کرنے کا نام دہشت گردی ہے۔ اور اسلام پر دہشت گردی کے بہتان لگانے والوں، اب تم بتاؤ بوسنیا، سوڈان، افغانستان، بھارت کے گجرات و کشمیر میں دہشت گردی کس نے پھیلائی؟ ابھی حال ہی میں دوبارہ فلسطین میں دہشت گردی کس نے پھیلائی؟ فلسطین کا چپا چپا گوشہ گوشہ مسلمانوں کی خون سے رنگین ہو چکے ہیں، لاکھوں عورتوں کی عفت و عصمت کو پامال ہو چکی ہے، کروڑوں بچے یتیم ہو چکے ہیں، ہزاروں مائیں بیوہ ہو چکے ہیں، کتنے گھر ویران ہو چکے ہیں، لیکن کہیں سے اس کی بندش اور روک تھام کی آواز نہیں اٹھ رہی ہے۔
میڈیا میں کبھی یہ نہیں کہا جاتا کہ مسلمانوں کے حقوق کو دبایا جا رہا ہے، ان پر ظلم و زیادتی ہو رہے ہیں۔ میں آج اس درندے یہودی سے پوچھنا چاہتا ہوں، اے نام و نہاد امن قائم کرنے والو، اگر تم واقعتاً امن قائم کرنا چاہتے ہو تو خود دہشت گردی کرنا چھوڑ دو، ورنہ یاد رکھو یہ بازی خون کی بازی ہے، یہ بازی خون کی بازی ہے، یہ بازی تم ہی ہارو گے۔ ہر گھر سے مجاہد نکلیں گے، تم کتنے مجاہد مارو گے۔ وآخر دعوانا